تاریخ اسلام میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے ایمان اور حکمت کے امتزاج سے مشکل ترین حالات میں بھی حق کا پرچم تھامے رکھا۔ یہ داستان ہے اس عظیم صحابی کی جو دشمنوں کے بھیس میں دشمنوں کے درمیان رہا اور جس نے غزوہ احد میں اپنے والد کی شہادت کا بھی صبر سے سامنا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہیروز، جہاں ہم آپ کو ملاتے ہیں تاریخ کے ان عظیم سپوتوں سے جن کی زندگیاں جرت، ایمان اور بے مثال حکمت کی مثال ہیں۔ آج کی کہانی ہے اس جری صحابی کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلائے، جنہوں نے غزوہ احد میں غیر معمولی حالات کا سامنا کیا اور جن کی بصیرت و حکمت نے اسلام کے دفاع میں اہم کردار ادا کیا۔ آج کی کہانی ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی۔ سن 3 ہجری، شوال کا مہینہ، غزوہ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کا ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ کی فضا پرسکون تھی، مگر ایمان والوں کے دلوں میں عزم اور ولولہ کوٹ پوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ آیا ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کرنا چاہیے یا باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے، مگر کئی جری صحابہ رضی اللہ عنہم، جن میں نوجوان بھی شامل تھے، پرجوش تھے اور باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے 1000 صحابہ رضی اللہ عنہم کے لشکر کے ساتھ احد کے میدان کی طرف کوچ کیا۔ اسی لشکر میں ایک نوجوان صحابی تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، اور ان کے والد حضرت یمان یعنی حسیل بھی شامل تھے۔ احد کے پہاڑ کے دامن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو منظم کیا۔ پہاڑ کی ایک گھاٹی پر 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مقرر کیا اور سختی سے ہدایت دی کہ خواہ ہم جنگ جیت جائیں یا ہار جائیں، تم اپنی جگہ سے مت ہلنا۔ ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، جو 1000 کے لشکر میں شامل تھا، اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ یہ بہانہ بنا کر واپس لوٹ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں مانی۔ اس غداری نے مسلمانوں کے لشکر کو کمزور کر دیا اور اب صرف 700 مسلمان رہ گئے تھے۔ اس مشکل وقت میں بھی حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد حضرت یمان ثابت قدم رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ دشمن کے پرچم گر گئے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مسلمان جوش میں آ گئے اور مال غنیمت سمیٹنے لگے، یہ سوچ کر کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ اسی وقت پہاڑ پر مقرر تیر اندازوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف اپنی جگہ چھوڑ دی۔ خالد بن ولید، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس موقع کا فائدہ اٹھا کر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا نقشہ پلٹ گیا اور مسلمانوں میں شدید افراتفری پھیل گئی۔ اسی افراتفری میں ایک المناک واقعہ پیش آیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان میدان میں لڑ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد حضرت یمان بھی کفار کے درمیان سے لڑتے ہوئے آ رہے ہیں، مگر مسلمانوں میں افراتفری اتنی تھی کہ بعض مسلمانوں نے غلطی سے اپنے ہی مسلمان کو کفار سمجھ کر شہید کر دیا۔ اسی طرح حضرت یمان بھی مسلمان تلواروں کا نشانہ بن گئے۔ حضرت حذیفہ نے جب یہ دیکھا تو بے پناہ دکھ ہوا، مگر انہوں نے فوراً پکارا، اے اللہ کے بندو، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں۔ لیکن تیروں اور تلواروں کی بارش میں ان کی آواز کسی نے نہ سنی اور حضرت یمان شہید ہو گئے۔ جنگ کے بعد حضرت حذیفہ نے اس غلطی پر کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ انہوں نے صرف یہ کہا، اللہ تمہیں معاف فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے حضرت حذیفہ کو دیت یعنی خون بہا پیش کی، مگر حضرت حذیفہ نے اسے صدقہ کر دیا۔ یہ تھا ان کا بے مثال صبر اور ایمان۔ غزوہ احد میں جب کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور آپ زخمی ہوئے تو حضرت حذیفہ بن یمان ان چند صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ انہوں نے آپ کے گرد ایک دیوار بنا لی اور ہر وار کو اپنی ذات پر روکا۔
जंग के दौरान जहां कई लोग सिर्फ लड़ रहे थे, वहीं हजरत हुज़ैफा बिन यमान की बसीरत और हिकमत भी काम कर रही थी। वो दुश्मनों की चालों को समझने की कोशिश कर रहे थे और अपनी नज़रें कुफ़ार के सरगनाओं पर जमाए हुए थे। ग़ज़वा ओहद के बाद हज़रत हुज़ैफा बिन यमान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ास एज़ाज़ से नवाजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुनाफिकों के नाम बताए जो बज़ाहिर मुसलमानों में शामिल थे मगर अंदर से इस्लाम के दुश्मन थे। इसी वजह से हज़रत हुज़ैफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार कहलाए। यहाँ तक कि जब किसी की नमाज जनाजा पढ़नी होती थी तो लोग देखते थे कि अगर हज़रत हुज़ैफा शरीक हुए हैं तो वो मुसलमान है, वरना वो मुनाफिक हो सकता है। ये ख़ास इल्म उन्हें ग़ज़वा ओहद के बाद इसलिए दिया गया ताकि वो अंदरूनी दुश्मनों से इस्लाम की हिफाजत कर सकें। ये उनकी ईमानदारी, हिकमत और काबिल एतमाद शख्सियत का बहन सबूत था। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रदियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी और ग़ज़वा ओहद का वाक़या हमें ये लाज़वाल सबक देता है। सब्र की मिसाल, अपने वालिद की शहादत पर भी सब्र करना और मुसलमानों की गलती को माफ़ कर देना। हिकमत और बसीरत, मैदान जंग में न सिर्फ बहादुरी से लड़ना बल्कि दुश्मन की चालों को समझना और अंदरूनी ख़तरात से आगाह रहना। वफ़ादारी और एतमाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन पर इतना एतमाद कि उन्हें मुनाफिकों के राज़दार बनाया। गलतियों से सीखना, मुसलमानों की छोटी सी गलती यानी तीर अंदाज़ों का जगह छोड़ना कैसे बड़े नुकसान का बाइस बन सकती है। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान ने हर मुश्किल लम्हे में ईमान, सब्र और हिकमत का दामन नहीं छोड़ा। वो न सिर्फ मैदान जंग के बहादुर सिपाही थे बल्कि उम्मत के लिए हिकमत और बसीरत के मीनार भी थे। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रदियल्लाहु अन्हु की ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि सच्ची जुर्रत सिर्फ तलवार चलाने में नहीं बल्कि सब्र करने, हिकमत से काम लेने और मुश्किल तरीन हालात में भी अपने ईमान पर साबित कदम रहने में है। अगर आपको हज़रत हुज़ैफा की ये शानदार दास्तान सब्र और हिकमत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद तारीख़ी, बहादरी और ईमान अफरोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू हीरोज़ को अभी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हज़रत हुज़ैफा की कौन सी खूबी सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है। ये है उर्दू हीरोज़, जुर्रत, हिकमत और कामयाबी की आवाज़।